बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हम जब भी स्कूल जाते मेरा भाई घर के करीब नीम के दरख्त को घूरता रहता। हमें समझ न आती क्योंकि कुछ नज़र न आता। इस दरख्त पर जन्नात का एक ख़ानदान आबाद था। मेरा भाई अक्सर उनसे बातें करता। एक रोज़ मेरे भाई को तेज़ बुखार हो गया और वो स्कूल के लिए ना निकल सके। आधा रास्ता ही गुजरा था कि वहाँ एक जिन का बच्चा नमूदार हुआ। ये देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि वो एक अम्मा तेज़ तेज़ हाथों से पराठे बनाने में मसरूफ़ थी। गाहे बगाहे वो पास रखी लकड़ियों में से एक लकड़ी उठाकर चूल्हे के अंदर जलती हुई आग के साथ शामिल करती तो कुछ देर बाद वो लकड़ी भी आग को पकड़ लेती। अदन हाथ में प्लेट और कप लिए खड़ा था कि अम्मा उसे पराठा और चाय दे दें। मैं आज अकेली स्कूल जाऊंगी, अदन भाई के साथ नहीं जाऊंगी। इनकी वजह से हर रोज़ देर हो जाती है। नाश्ता लेने के लिए जब मैं चूल्हे के करीब आई तो अदन भाई की तरफ देखते हुए मैंने अम्मा से कहा, एक ही स्कूल में तुम दोनों अलग अलग जाया करोगे। जब ये तुम्हारे साथ होता है तो मुझे तसल्ली होती है, वरना तो मुझे तुम्हें खुद स्कूल छोड़ना और लेकर आना पड़े। अम्मा ने तवे पर रोटी डालते हुए कहा। इस दौरान अदन भाई अपने लिए नाश्ता लेकर बरामदे में जा चुके थे। आप भाई को समझाया करें ना कि वो जल्दी जल्दी चला करें ताकि हम स्कूल वक्त पर पहुंच सकें। इनकी वजह से हमेशा देर हो जाती है, मैंने झुंझलाते हुए कहा और अपना नाश्ता लेकर मैं भी बरामदे में आ गई। दोनों चारपाइयों के दरमियान रखे हुए मेज़ पर रखकर खाने लगी। अदन भाई पहले से ही उठकर खाने में मसरूफ़ थे। इर्द गिर्द से बेखबर वो जल्दी जल्दी खा रहे थे। अभी मैंने नाश्ता शुरू ही किया था कि वो हाथ झाड़ते हुए उठ गए। अम्मा को अल्लाह हाफिज़ कहकर वो गेट की तरफ बढ़ गए। नाश्ता ख़त्म करने के बाद अपने और अदन दोनों के नाश्ते के गंदे बर्तन उठाकर मैंने अम्मा के पास रख दिए और बिस्तर उठाकर अल्लाह हाफिज़ कहते हुए घर से निकल आई। तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए मैं स्कूल जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। मेरी बाईं जानिब बहुत से मकान बने हुए थे जबकि दाईं जानिब एक गंदे पानी का जौहर था। आबादी से जब बाहर निकली तो हस्बे मामूल अदन भाई नीम के दरख्त के नीचे अकेले खड़े न जाने किससे बातें कर रहे थे। इनके अलावा और कोई दिखाई न दे रहा था। जब मैं इनके करीब पहुंची तो वो मेरे कदमों की आहट पाकर जल्दी से पीछे मुड़े। एक शरारती मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैली हुई थी। मुझे देखते ही उनका चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। आप अभी तक यहाँ ही खड़े हैं, अब आप जल्दी चलें वरना देर हो जाएगी, गुस्से से कहते हुए मैं चलते हुए उनसे करीब से गुजर कर आगे बढ़ गई। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी तक उसी जगह खड़े थे। गर्दन उठाकर दरख्त की शाखों और पत्तों को मुसलसल घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो घर से इसी काम के लिए आए हैं। आपने स्कूल नहीं जाना होता तो घर ही रह जाया करें, कम से कम आपकी वजह से मुझे तो रोज़ डांट न खाना पड़ा करे। चंद कदम वापस मुड़कर बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए मैंने गुस्से से कहा। मेरे साथ तेज़ तेज़ कदमों से चलने के बजाय वो अभी भी गर्दन मोड़े दरख्त को ही देख रहे थे। स्कूल के गेट से अंदर दाखिल होकर मैंने उनकी बाजू छोड़ दी। इनको पूरी ताकत से घसीटते हुए अब मेरा सांस फूल चुका था। तुम तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, क्या किसी गाड़ी में बैठकर आए हो? अपने बेहतरीन दोस्त वक़ार को देखते ही अदन भाई ने हैरान होते हुए पूछा। चंद लम्हों पहले वाली सुस्ती अपने दोस्त को देखते ही गायब हो गई थी। मैं तुम्हारी तरह पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखता, बल्कि तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए स्कूल की तरफ आता हूँ, वक़ार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। स्कूल की दीवार के साथ टेक लगाकर मैं कुछ देर खड़ी रही ताकि अपना सांस बहाल कर सकूं। अब वो दोनों अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। मैं भी अपनी क्लास में आ गई। ये रोज़ाना का मामूल था। अदन भाई मुझसे पहले नाश्ता करते और घर से निकल आते। न जाने नीम के दरख्त के साथ इन्हें इतना प्यार क्यों था। उसके नीचे खड़े होकर उसे घूरते रहते और हर रोज़ स्कूल से देर हो जाती। स्कूल हमारे घर से ज़्यादा फासले पर नहीं था, इसके बावजूद हम शाजिर व नाजिर ही वक्त पर स्कूल पहुँच पाते। छुट्टी की घंटी बजी तो मैं अपना बस्ता उठाकर अदन भाई की क्लास में आ गई। इधर उधर उन्हें तलाश करने लगी लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। सामने ही वक़ार खड़ा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। अदन कहाँ है? दूर से ही हाथ हिलाकर मैंने इशारे से पूछा। वो तो चला गया है, वक़ार ने भी हाथ के इशारे से बताया।
ان کے جانے کا سن کر میں دوڑتی ہوئی اسکول کے گیٹ سے باہر نکلی اور گھر جانے والے راستے پر دور سے ہی نظر ڈالی۔ یہ چھٹی کا وقت تھا، تمام طلباء اور طالبات ٹولیوں کی صورت میں گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اسی درخت کے نیچے کھڑے نظر آئے تو میں نے شکر ادا کیا۔ اسکول کے گیٹ سے ہمارے گھر کی پچھلی طرف کی دیواریں تک نظر آتی تھیں۔ نیم کا درخت بھی اسکول سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی تو تیز تیز قدم اٹھانے کی بجائے اب میں آرام سے چلتے ہوئے اپنے پھولے ہوئے سانس کو بحال کرنے لگی۔ درخت کے نیچے پہنچی تو اس کی گھنی چھاؤں نے ایک لمحے کے لیے آگ برساتے سورج کی تپش سے بچا لیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں آ جاتے ہیں؟ اماں کہتی ہیں کہ عدن تمہارے ساتھ ہو تو مجھے تسلی رہتی ہے، جبکہ آپ کو تو میری خبر ہی نہیں ہوتی۔ اس درخت کے نیچے پہنچ کر میں نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہمارے ارد گرد سے بہت سے طلباء و طالبات گزر رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے خبر نیم کے اس گھنے درخت کو دیکھنے میں مگن تھے۔ نظر گھما کر میری طرف دیکھا اور دوبارہ درخت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب چلیں، دیر ہو رہی ہے، منہ ان کے کان کے قریب کرتے ہوئے میں تھوڑی سی اونچی آواز میں کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہاں ہی کھڑے تھے۔ آج گھر نہیں جانا، یہاں ہی کھڑے رہنا ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے میں نے غصے سے کہا۔ میرا لہجے میں غصے کی آمیزش محسوس کرتے ہوئے وہ جلدی سے میری طرف بڑھنے لگے، پھر دوڑتے ہوئے گھر کی جانب چل دیے۔ آج اماں کو صاف صاف کہہ دوں گی کہ عدن بھائی کو لینے کے لیے خود آیا کریں، مجھ سے ان کی منتیں نہیں کی جاتی۔ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کتاب کی مدد سے چہرے پر چھاؤں کرتے ہوئے میں گھر کی طرف جانے والے راستے پر چلتے ہوئے سوچنے لگی۔ السلام علیکم۔ گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہو کر میں نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ برآمدے کے آگے چک لٹک رہے تھے تاکہ کم سے کم گرمی اندر جا سکے۔ برآمدے سے گزر کر میں کمرے میں داخل ہوئی تو ہر طرف ملگجا سا اندھیرا پھیلا تھا۔ کچھ لمحوں تک تو آنکھیں بند کیے میں دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھنے کے قابل ہوئی تو عدن بھائی یونیفارم تبدیل کر کے کھانے کی میز پر کھانے کے انتظار میں بیٹھے نظر آئے۔ بستہ کندھے سے اتار کر دروازے کے پیچھے لگی ہوئی ہک پر لٹکا کر میں اسٹور میں آ گئی۔ یونیفارم بدلنے کے بعد اچھی طرح سے منہ دھو کر میں کھانے کی میز کے ساتھ دھری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اماں کھانا گرم کر کے لائی تو مزیدار آلو گوشت کی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اماں ہمیشہ دن کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھاتی۔ ابا تو شام کے بعد دکان بند کر کے گھر واپس آتے تھے۔ ان کی جوتوں کی دکان شہر کی ایک بڑی مارکیٹ میں تھی۔ گھر سے زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتے اور شام کو گھر آتے تھے۔ کھانے کے دوران بھی عدن بھائی ارد گرد سے بے خبر کھانے میں مصروف تھے۔ وہ پہلے ایسے نہیں تھے، جبکہ ہر وقت کھیلنا کودنا شور کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ بہت خاموش اور تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ میں اماں کے ساتھ کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھی جب بھائی کھانا ختم کر کے کمرے سے باہر چلے گئے۔ کھانے کے گندے برتن کچن میں رکھ کر میں کمرے میں واپس آئی تو اماں ظہر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ عدن بھائی کمرے سے غائب تھے۔ ان کی تلاش میں کمرے سے باہر آئی تو چار دیواری کی دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی انگور کی بیل کے نیچے بیٹھے وہ کھیلنے میں مصروف تھے۔ انگور کی بیل کے نیچے گھنی چھاؤں تھی، چار جگہ دھوپ اور کسی جگہ چھاؤں تھی۔ وہ گرمی کی شدت سے بے نیاز کھیلنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں حیرت سے انہیں اکیلے ہی باتوں میں مصروف دیکھنے لگی۔ اماں آپ کو کمرے میں بلا رہی ہیں اور آپ دھوپ میں نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ برآمدے میں ہی کھڑے ہو کر میں نے آواز لگائی تو وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے میری طرف آنے لگے۔ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرا دوست وقاص آیا ہوا تھا، میں اسی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میرے پاس رکتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، دروازہ تو بند ہے اور کھلنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ پھر وہ کیسے آیا تھا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ کبھی کبھی عدن بھائی تو بہت ہی عجیب باتیں کرتے تھے، نہ جانے وقار کہاں رہتا ہے اور وہ گیٹ کھولے بغیر اندر کیسے آ گیا۔ کمرے کی طرف واپس مڑتے ہوئے میں نے سوچا، گرمی کی دوپہر میں ٹھنڈے کمرے میں لیٹتے ہی نیند کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شام کو قاری صاحب قرآن پاک پڑھانے کے لیے گھر آتے تھے۔ ان کی آمد سے پہلے ہی اماں نے ہمیں جگا دیا۔ اس وقت سورج بھی دن بھر آگ برسانے کے بعد
مغرب ہونے کے قریب ہوتا تو گرمی کی حدت میں کمی آ جاتی۔ صحن میں چارپائیاں بچھا کر ہم دونوں بہن بھائی اسکول کا کام کر رہے تھے جب اماں لکڑی کے چولہے پر کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ کام کے دوران عدن بھائی بار بار گردن اٹھا کر خلا میں تھوڑی دیر دیکھتے اور پھر کام میں مصروف ہو جاتے۔ اب نہ جانے یہ خلا میں کسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں بار بار گردن اوپر اٹھا کر دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، اماں میں نے سارا کام کر لیا ہے، اب کھیلنے کے لیے چلا جاؤں۔ ابھی میں نے 2 ہی کاپیوں کا کام کیا تھا کہ وہ سارا کر چکے تھے۔ چلے جاؤ، لیکن ابا کے آنے سے پہلے واپس آ جانا۔ اماں نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ اجازت ملنے کی خوشی میں وہ کتابیں اور کاپیاں اسی طرح بکھری ہوئی چھوڑ کر باہر بھاگ گئے۔ ان کا تو یہ روز کا معمول تھا، بیگ کھلا چھوڑ کر نیچے بھاگ جانا۔ مجھے ان کی اس حرکت پر غصہ تو بہت آتا، لیکن میرے اور اماں کے ڈانٹنے کے باوجود بھی ہر روز وہ بیگ کھلا چھوڑ کر ہی بھاگ جاتے۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی، 20 منٹ میں ہی سارا کام لکھ کر فارغ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کام میں مصروف رہی۔ پیاس کی طلب محسوس ہوئی تو میں کچن میں پانی پینے کے لیے چلی گئی۔ ٹھنڈا پانی پی کر سکون محسوس ہوا۔ میں دوبارہ باہر صحن میں آ گئی تاکہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر سکوں۔ چارپائیوں کے قریب پہنچ کر میں حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر عدن بھائی کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ ان کی کتابیں اور کاپیاں نہ صرف بیگ میں رکھی ہوئی تھیں بلکہ بیگ بھی اندر پڑا ہوا تھا۔ اماں عدن بھائی گھر آئے تھے۔ بیگ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اماں تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھی کھانا بنا رہی تھیں۔ نہیں، وہ تو نہیں آیا، انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ حیران نظروں سے میں کچھ دیر تک اس بیگ کو تکتی رہی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کام مکمل کرنے کے بعد اماں سے اجازت لے کر میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر آ گئی۔ گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے ہی بچوں کا ہجوم ایک جگہ جمع ہوا دکھائی دیا۔ بھاگتی ہوئی اس ہجوم تک پہنچی تاکہ سب کے جمع ہونے کی وجہ دریافت کر سکوں۔ 3 لڑکے آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کچی زمین ہونے کی وجہ سے دھول اٹھ رہی تھی۔ وہ تینوں بھی دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی۔ ایک لڑکا بار بار دونوں لڑکوں کو اٹھا کر روئی کی طرح زمین پر پٹخ دیتا۔ سب تالیاں پیٹ کر اسے داد دیتے۔ کسی نے بھاگ کر گھروں میں اطلاع دی تو چند آدمی اس طرف آتے دکھائی دیے۔ بچوں نے ایک طرف ہو کر انہیں راستہ دیا۔ وہ آدمی انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں تینوں لڑکوں کو ایک ایک آدمی نے قابو کر لیا۔ مار کھانے والے لڑکے مسلسل منہ سے گالیاں بک رہے تھے۔ وہ ہارنے کا غصہ گالیوں کی صورت میں اتار رہے تھے۔ اب وہ آدمی ان کے سر اور منہ پر جمی دھول اور مٹی کو ہاتھوں بسے جھاڑ کر اتارنے لگے۔ دھول چھڑنے سے جو چہرہ مجھے دکھائی دیا اس نے مجھے حیران ہی کر دیا۔ لڑکوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخنے والا کوئی اور نہیں، عدن بھائی تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عدن بھائی تو بہت صلح جو، امن پسند اور ڈرپوک قسم کے بچے تھے۔ نہ جانے آج انہیں کیا ہو گیا تھا اور اتنی طاقت ان میں کہاں سے آ گئی تھی۔ اب وہ تینوں آدمی بچوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کے گھروں کی طرف انہیں لے جا رہے تھے۔ میں بھی بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ عدن بھائی کسی سے لڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کسی کے کہنے پر بھی یقین نہ کرتی۔ بھائی صاحب، میرا بچہ تو بہت امن پسند ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آج اس کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا جو یہ اتنے غصے میں آ گیا۔ گھر کے مین گیٹ پر ہی کھڑے ہو کر اماں اس آدمی کو بھائی کے متعلق صفائی پیش کر رہی تھیں۔ اماں گیٹ سے اندر کھڑی تھیں جبکہ وہ آدمی باہر گلی میں کھڑے ہو کر اماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں بھی گلی میں ہی کھڑی ہو کر گفتگو سننے لگی۔ بہن، ایسا ہی ہے، ہم نے آج تک آپ کے بچے کے بارے میں کوئی شکایت نہیں سنی، لیکن آج سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میں کچھ دیر تک نہ پہنچتا تو نہ جانے ان لڑکوں کا کیا حشر ہوتا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہم لوگ وقت پر پہنچ گئے اور معاملہ سنبھال لیا۔ اس آدمی نے تفصیل سے بتایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں وجہ جاننے کی کوشش کروں گی، اماں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ وہ اماں کے قریب ہی کھڑے تھے لیکن اپنے ارد گرد کے ماحول سے لا تعلق دکھائی دے رہے تھے، جیسے یہ سب باتیں ان کے متعلق نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہوں۔ ابھی وہ آدمی کھڑا اماں کو تفصیلات سے آگاہ کر ہی رہا تھا کہ ابا بھی اپنی بائک پر آ گئے۔ عدن کو کیا ہوا ہے؟ اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ عدن بھائی کو دیکھتے ہی ابا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں خاموشی سے اندر آ گئی۔ کچھ دیر بعد اماں ابا اور عدن بھائی بھی گیٹ بند کر کے صحن میں آ گئے۔
ان دونوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، میری طرح انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایسا جنگجو بھی ہو سکتا ہے۔ واش روم میں جا کر نہاؤ، میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتی ہوں، اماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے صحن کے کونے میں بنے واش روم کی طرف چل پڑا۔ اماں اسٹور میں اس کے کپڑے لینے کے لیے گئیں تو ابا بھی کپڑے بدلنے کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شام کا کھانا ہم باہر صحن میں دونوں چارپائیوں کے درمیان میز رکھ کر کھاتے تھے۔ روزانہ کی طرح آج بھی میں نے میز رکھنے کے بعد کھانے کے برتن اٹھا کر رکھنے لگی۔ کھانے کے دوران آج معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ آخر کس بات پر تمہیں اتنا غصہ آ گیا تھا کہ تم نے ان دونوں کو اتنی بے دردی سے پیٹا؟ کھانے کے دوران چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے ابا نے عدن بھائی سے پوچھا۔ وہ دونوں کرکٹ کھیلتے ہوئے بے ایمانی کر رہے تھے۔ جب باقی لڑکے انہیں منع کرتے تو وہ بات ماننے کی بجائے ان سے لڑنا شروع کر دیتے۔ مجھے تو انہوں نے دھکے دے کر نیچے گرا دیا تھا، تب مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے ان کی پٹائی کر دی۔ کھانے سے ہاتھ روک کر بھائی نے اصل واقعہ بتایا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ابھی تم 7ویں جماعت میں پڑھتے ہو اور غصہ تمہیں پہلوانوں کی طرح آتا ہے، ابا نے ان کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ کچھ بھی جواب دینے کی بجائے وہ سر جھکائے کھانے میں مصروف رہے۔ آج کے بعد کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا، اگر کھیلنا ہو تو گھر میں ہی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھیلو، ابا نے گھر سے باہر جانے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے بھائی نے سر ہلا دیا۔ آج پھر اسکول جاتے ہوئے عدن بھائی مجھ سے پہلے ناشتہ کر کے گھر سے باہر نکل گئے، ان کے پیچھے ہی میں بھی نکل آئی۔ دور سے ہی میں نے انہیں نیم کے درخت کے نیچے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ روزانہ کی طرح آج بھی وہ گردن اوپر کی طرف اٹھا کر نہ جانے درخت کے پتوں اور شاخوں میں کیا دیکھ رہے تھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچی تو وہ مسکرا کر باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، میں ان کے قریب پہنچ کر چاروں اطراف میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کسی سے بھی نہیں، مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ اگر آپ کسی سے بھی باتیں نہیں کر رہے تو پھر اس درخت کے نیچے کیوں کھڑے ہیں؟ ان کے جواب پر یقین نہ کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہر روز دیر کی رٹ لگائی ہوتی ہے، آج دیر نہیں ہو رہی، مجھ سے نظریں ملائے بغیر جواب دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ بات بدلنا تو کوئی آپ سے سیکھے، میں ان کے پیچھے ہی قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو وقار اپنے دوستوں کے ساتھ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اپنے بہترین دوست وقار کو دیکھ کر عدن بھائی کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ ابھی تو تم باہر تھے، پلک جھپکتے میں پہنچ آئے، تم کون سے گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہو؟ ان کے قریب پہنچ کر عدن بھائی نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میری ٹانگوں میں ہی اتنی طاقت ہے کہ مجھے کسی گھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی، کالر اکڑاتے ہوئے اس نے شوخ لہجے میں کہا تھا اور آگے بڑھ گئے۔ میں ان سے چند قدم فاصلے پر تھی، اس لیے بآسانی ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ چھٹی کے وقت آج پھر بھائی مجھ سے پہلے گیٹ سے باہر نکل آئے۔ حسب معمول وہ اسی درخت کے نیچے کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ آپ میرے چھوٹے بھائی ہوتے تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا، تاکہ آپ مجھے روز اسکول چھوڑ آتے ہیں۔ آپ سے چھوٹی ہو کر میں ہر روز آپ کو اسکول میں ڈھونڈتی ہوں اور نہ پا کر گیٹ سے باہر نکلتی ہوں، اور ایک آپ ہیں جنہیں میری پرواہ ہی نہیں۔ نیم کے درخت کی گھنے چھاؤں کے نیچے پہنچ کر میں نے ان سے شکوہ کیا۔ غائبانہ نظروں سے میری طرف دیکھ کر وہ دوبارہ درخت کو گھورنا شروع ہو گئے۔ گرمی کے مارے برا حال ہو رہا ہے، اب چلیں، یہاں دیر تک کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ انہیں دوبارہ درخت کی طرف متوجہ دیکھ کر میں نے غصے سے کہا تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سست قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ اماں، آپ خود آیا کریں ہمیں اسکول سے لینے کے لیے، مجھ سے بھائی کی منتیں نہیں کی جاتی۔ گھر پہنچتے ہی بیگ اتار کر مخصوص جگہ پر رکھتے ہوئے میں نے اونچی آواز سے کہا، اب کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ اماں نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں ایسے کیوں کہہ رہی ہوں، تلخ لہجے سے جواب دے کر میں یونیفارم تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی۔ معمول کے مطابق قاری صاحب کے جانے کے بعد ہم صحن میں چارپائیوں پر بیٹھ کر اسکول کا کام کر رہے تھے۔ آج بھی عدن بھائی نے چند منٹوں میں ہی اسکول کا کام مکمل کر لیا تھا، پھر مجھے تنگ کرنے لگے کہ میرے ساتھ کھیلو۔ میرا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، میں کیسے کھیل سکتی تھی؟ میں نے جواب دیا، اگر تم اسکول کا کام لکھتی رہو گی تو میرے ساتھ فٹ بال کون کھیلے گا؟ عدن بھائی نے اصرار کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر تک آپ اکیلے ہی کھیلیں، کام ختم کر کے پھر میں بھی کھیلوں گی۔ ان کے اصرار پر میں نے جواب دیا۔ شکر ہے کہ میری بات انہیں سمجھ آ گئی۔ وہ صحن میں فٹ بال کے ساتھ کھیلنے لگے اور میں کام میں مصروف ہو گئی۔ اماں بھی کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اس وقت ان کا سارا دھیان کھانا بنانے کی طرف ہوتا تھا
کیونکہ ابا جان مغرب کی نماز کے فوراً بعد رات کا کھانا کھا لیتے تھے، اس لیے وہ ان کے آنے سے پہلے ہی تمام کام نپٹا لیتی۔ اسکول کا کام مکمل کر کے بیگ بند کرتے ہوئے میں نے صحن میں نظر دوڑائی تو وہ دکھائی نہ دیے، شاید وہ کھیلتے کھیلتے پچھلے صحن میں چلے گئے تھے۔ بیگ بند کرتے ہوئے میں نے سوچا، اپنا اور بھائی کا بیگ کمرے میں رکھ کر کھیلنے کے لیے میں انہیں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چند قدم آگے بڑھی تو عدن بھائی کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کھیلنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ بھائی تو اکیلے تھے، پھر یہ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ یہ سوچتے ہوئے میں محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ سامنے نظر آنے والا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بھائی فٹ بال کو پاؤں کی مدد سے ضرب لگا کر مختلف سمت میں پھینکتے تو اس طرف سے بھی کوئی فٹ بال کو ضرب لگا کر دوبارہ بھائی کی طرف پھینک دیتا۔ حیرت تو اس بات کی ہو رہی تھی کہ دوسری طرف سے ضرب لگانے والا دکھائی نہ دیتا تھا، بلکہ صرف فٹ بال ہی مختلف سمت میں جاتا دکھائی دیتا۔ کچھ دیر تک تو میں منظر دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیا ہوا، فٹ بال بھائی کی طرف گیا، لیکن دوسری طرف مطلوبہ مقام سے آگے نکل گیا۔ کسی نے بھی اسے نہ روکا۔ اچانک بھائی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور غصے سے بولے، تم اس طرف کیوں آئی ہو؟ نظر نہیں آ رہا میں کھیل رہا ہوں؟ آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ کام ختم کر کے مجھ سے کھیلنا۔ میں آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے ان کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میرا دوست آ گیا ہے میرے ساتھ کھیلنے کے لیے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے مجھے واپس جانے کا کہتے ہوئے بھائی نے غصے سے کہا، مجھے تو یہاں کوئی نہیں دکھائی دے رہا، آپ کا دوست کہاں ہے؟ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے ابا گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو وہ بھاگ کر ابا کی طرف چلے گئے۔ ابا کو دیکھ کر میں بھی خوشی سے جھومتی ہوئی ان کے گلے سے جا لگی۔ میرے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب فٹ بال کو ضرب تو لگ رہی تھی لیکن کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ رات کا کھانا بھی خلاف معمول میں نے بہت خوشی سے کھایا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ بھائی کا وہ دوست کون ہے جس کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا کہ بھائی کے نہ نظر آنے والے دوست کو کیسے دیکھ سکتی ہوں۔ بھائی کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ اسکول جاتے ہوئے گھر سے نکل جاتے اور نیم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اسے گھورتے رہتے اور کسی سے نظر نہ آنے والی ہستی سے باتیں کرتے۔ میں اب ان کے معمولات سے تنگ آنے لگی تھی۔ روزانہ ان کی وجہ سے مجھے اسکول سے دیر ہو جاتی اور ٹیچر سے ڈانٹ کھانا پڑتی، لیکن بھائی بھی بہت ضدی تھے۔ ہر روز اسی درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے اور نہ جانے کس سے باتیں کرتے رہتے اور اسکول سے دیر ہو جاتی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ درخت ہی کٹوا دیتی۔ اکثر میں اس درخت کو کٹوانے کے بارے میں سوچتی رہتی، لیکن ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بھائی کا تنہائی میں خود سے باتیں کرنے کا عمل بڑھتا جا رہا تھا۔ بابا اور اماں انہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھی ہوتے۔ ایک دوست کے کہنے پر ابا نے ان کا دماغی علاج بھی شروع کروا دیا تھا، لیکن دوائی سے کچھ خاص افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ اماں سارا دن اس کے لیے پریشان رہتی۔ اکثر تو میں نے انہیں آنکھوں سے آنسو پونچھتے بھی دیکھا تھا۔ وہ بھائی کی ذہنی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ آج رات سے ہی عدن بھائی کو سخت بخار تھا۔ ماں نے فون کر کے ابا کو جلدی بلا لیا اور بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ دوائی کھانے سے بھائی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن بخار کی وجہ سے کافی نقاہت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اماں نے بھائی کو اسکول جانے سے روک دیا۔ جب میں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی تو بھائی سو رہے تھے۔ تیز قدم اٹھاتی میں اسکول کے راستے پر آگے بڑھ رہی تھی۔ نیم کے درخت کے نزدیک سے میں تیزی سے آگے بڑھ گئی اور اس پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ آج میں وقت پر اسکول پہنچ جاؤں گی، اس لیے ارد گرد سے بے خبر آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے ایک عجیب و غریب جسامت کا بچہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھنے میں وہ بچہ ہی لگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ایسی ڈراؤنی مخلوق میں نے نہ دیکھی تھی۔ خوف کے مارے سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ اس کا پورا جسم ہی بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، ایسا محسوس ہوتا کہ اس نے لباس ہی بالوں کا بنایا ہوا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے پاؤں منو وزنی محسوس ہو رہے تھے۔ ایک قدم آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ اسی جگہ پر کھڑی میں تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اچانک ہی وہ بچہ ایک انسانی روپ کے بچے میں تبدیل ہو گیا۔ انسانی روپ میں وہ کوئی اور نہیں، بھائی کا دوست وقار تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ایسا تو صرف میں نے کہانیوں میں سنا تھا کہ جن شکل بدل کر یا انسانی روپ میں کسی سے ملتا تھا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ آج عدن کیوں نہیں آیا؟ جن کے بچے نے جو اس وقت وقار کی شکل میں سامنے موجود تھا اس سے پوچھا۔ اسے بخار ہے، اس وجہ سے وہ اسکول نہیں آیا۔
خوف سے کپ کپاتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی وہ کسی لٹو کی طرح گھومنے لگا اور اس کے ارد گرد دھوئیں کی ایک بھاری تہ پھیل گئی۔ پھر وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح اڑتا ہوا ایک ہی جھٹکے میں دکھائی دینا بند ہو گیا، اور پھر میں تیز تیز قدموں سے اسکول کی طرف بڑھنے لگی۔ اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ میری سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ اسکول کی دیوار سے ٹیک لگا کر میں کچھ دیر کے لیے رک گئی تاکہ سانسوں کو قابو کر سکوں۔ اسکول میں بھی سارا دن میں خاموش رہی۔ چھٹی کے وقت میں اس درخت سے بہت دور ہو کر گزری۔ نہ جانے مجھے اس سے کیوں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اماں کو سلام کیا اور بیگ اپنی جگہ پر رکھ کر میں نے سب سے پہلے یونیفارم تبدیل کیا اور بھائی کے پاس آ گئی۔ اس وقت وہ سو رہے تھے۔ بھائی کی صحت اب کیسی ہے؟ اماں کھانا لے کر کمرے میں آئی تو میں نے ان سے پوچھا۔ اب کافی بہتر ہے، بس تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے اماں نے جواب دیا۔ کھانا شروع کرتے ہی میاؤں میاؤں کی آواز آنے لگی۔ یہ کسی بلی کے بولنے کی آواز تھی۔ بلی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کان لگا کر سنتے ہوئے پوچھا۔ ایک بلی کا بچہ آج صبح سویرے ہی ہمارے گھر میں آ گیا۔ آتے ہی چولہے کے پاس آ کر بولنا شروع ہو گیا۔ میں شاید اسے بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے سوچا اور ایک پیالی میں دودھ ڈال کر اس کے سامنے رکھ دیا، جسے وہ گٹا گٹ پی گیا۔ اس کے بعد تو جدھر میں جاؤں ادھر ہی جائے۔ بلی کا بچہ دیکھ کر تو وقار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سارا دن اسی کے ساتھ ہی کھیلتا رہا ہے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے سارا واقعہ سنایا۔ میاؤں میاؤں کرتے بلی کا بچہ بیڈ کے نیچے سے نکلا اور ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل ہمیں گھور رہا تھا۔ اماں نے اس کے سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکا تو وہ بہت رغبت سے کھانے لگا۔ بلی کا بچہ سچ میں بہت خوبصورت تھا۔ اس کے بال سفید اور کالے رنگ کے تھے جو بہت ہی نرم تھے۔ عدن بھائی اب ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ کچھ دن وہ بالکل صحت مند ہو گئے، لیکن جب بھی اماں اسکول جانے کا کہتی تو رونا شروع کر دیتے۔ عدن تم سے چھوٹی ہے سارا، لیکن اس نے کبھی بھی کسی معاملے میں ہمیں تنگ نہیں کیا، اور ایک تم ہو، ہر وقت ہمیں تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے رہتے ہو۔ اسکول جانے سے انکار کرنے پر اماں نے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہاتے رہے۔ بھائی اسکول اس لیے نہیں جاتے کیونکہ یہ گھر میں سارا دن بلی کے بچے سے کھیلتے رہتے ہیں۔ آپ بلی کے بچے کو گھر سے نکال دیں گے تو بھائی بھی اسکول جاتے ہوئے رونے نہیں لگیں گے۔ بیگ کاندھے سے لگا کر میں نے اماں کو مشورہ دیا اور خدا حافظ کہہ کر اسکول کے لیے نکل آئی۔ میں یہ نہ جانتی تھی کہ اماں کو بلی کا بچہ گھر سے نکال دینے کا مشورہ دے کر میں نے اپنے لیے مصیبت مول لی ہے۔ ابھی آدھے گھنٹے میں آدھے راستے میں پہنچی ہی تھی کہ میاؤں میاؤں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ راستے کے درمیان میں ہی ایک بلی کا بچہ منہ میری طرف کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ بالکل ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسا ہمارے گھر میں موجود ہے۔ جب میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ میری شلوار کا پائچہ اپنے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے چھڑوانے کی میں نے بہت کوشش کی، مگر وہ کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں اونچی آواز سے چیخ بھی رہی تھی، لیکن یوں محسوس ہوتا کہ میری آواز کسی کے کانوں تک پہنچ نہیں رہی۔ کندھے پر لٹکا بیگ میں نے زور سے اسے دے مارا تو اس کے سر پر بیگ کی زپ لگنے سے ایک بڑی سی لائن لگ گئی۔ اس میں سے خون رسنے لگا۔ وہ مجھ سے چند قدم فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم اس سے مجھے چھوڑ تو دیا۔ اس کے دانت اور پنجے لگنے سے ٹخنے کے قریب سے میری ٹانگ زخمی ہو چکی تھی، جس میں سے اب خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی اس بلی کے بچے کے ارد گرد دھواں سا نظر آنے لگا۔ پھر وہ بلی کے بچے کی بجائے اس دن والے جن کے بچے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ابھی قدم آگے بڑھانا محال ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کی تمام اشیاء گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ پھر میں چکر کھا کر زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں بستر پر موجود تھی۔ میری ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اماں ابا اور عدن بھائی کمرے میں موجود تھے۔ راستے میں تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہارے اسکول کے چوکیدار تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تم بہت دیر سے راستے میں کھڑی رہی اور پھر زمین پر گر گئی۔ چوکیدار نے تمہیں زمین پر گرتے دیکھ لیا تھا، وہی تمہیں گھر تک چھوڑ کر گیا ہے۔ میرے قریب بیٹھتے ہوئے اماں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ پٹی کس نے کی ہے؟ ٹانگ پر لپیٹی ہوئی سفید رنگ کی پٹی دیکھ کر میں نے پوچھا۔ تمہارے ابا کو میں نے فون کر کے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا تو ہے، وہ ڈاکٹر کو ہی گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے ہی زخم صاف کر کے یہ پٹی باندھی اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے انجیکشن بھی لگایا۔ اماں نے جواب دیا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ابا نے کرسی پر بیٹھتے ہی دریافت کیا۔ نہیں، اب کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، میں نے جواب دیا۔ اب میں چلتا ہوں۔ دکان کو زیادہ دیر تک ملازمین کے سہارے پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔
अब्बा ने कुर्सी से उठते हुए कहा और कमरे से बाहर चले गए। अदन भाई भी उनके साथ बैठे हुए थे। रास्ते में किसी कुत्ते ने तुम्हें काटा था? अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। कुत्ता नहीं, बिल्ली का बच्चा था जिसने मेरा रास्ता रोक लिया और अपने दांतों की मदद से शलवार का पायचा पकड़ लिया और पंजे मार मार कर मेरी टांग जख्मी कर दी। मैंने पूरा वाक़या अम्मा को सुनाया। अदन भाई टिकटिकी बांधे मुझे ही देख रहे थे, उनकी मौजूदगी का ख्याल करते हुए। बिल्ली के बच्चे का जिन के बच्चे का रूप धारने का जिक्र मैंने ना किया। अदन भाई गायब दिमागी से मुझे देख रहे थे और फिर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि बिल्ली का बच्चा इतना भी खूंखार हो सकता है। मियाओ मियाओ, बिल्ली के बच्चे की आवाज़ सुनकर अदन भाई ने उसकी तरफ देखा और कमरे से बाहर चले गए। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, मेरे पास से उठते हुए अम्मा ने कहा और कमरे से बाहर चली गईं। तन्हाई मिलते ही मेरे जहन में वही मंजर घूमने लगे और खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आंखें बंद करके मैंने अपने सर को दाएं बाएं झटके दिए ताकि मैं इस मंजर को अपने दिमाग की स्क्रीन से हटा सकूं। जूस पीने और दवाई खाने के बाद सुकून मिला तो सो गई। शाम को सहन में चारपाइयाँ बिछाकर अम्मा ने सहारा देते हुए मुझे सहन में लाया। अदन भाई भी चारपाई पर बैठकर स्कूल का काम कर रहे थे। आप तो आज छुट्टी पर थे, फिर भी स्कूल का काम कर रहे हैं? चारपाई पर बैठते हुए मैंने उनसे पूछा। अम्मा ने कहा कि पिछला काम दोबारा याद करो, इसके बाद खेलना। मुंह बनाते हुए भाई ने जवाब दिया। अम्मा अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गईं। म्याऊं म्याऊं करते हुए बिल्ली का बच्चा अदन के सामने आकर बैठ गया। वो भी काम छोड़कर उसकी तरफ देखने लगे। नज़र उठाकर मैंने बिल्ली के बच्चे को देखा तो निगाह पलटना भूल गई। मेरी आंखों के सामने ज़ख्मी होने का सारा मंजर घूम गया। अदन भाई काम छोड़कर उसके साथ खेलने लगे। बिल्ली के बच्चे के सर पर भी बिल्कुल वैसे ही ज़ख्म था जैसे आज सुबह मैंने अपना आप छुड़ाने के लिए उस बच्चे के सर पर बैग मारा था तो वो मामूली सा ज़ख्म बन गया था। क्या ये वही बच्चा है? ये तो कोई जानवर या इंसान नहीं बल्कि जिन है। मैं इसकी तरफ बेयकीनी से देखते हुए सोचने लगी। वो दोनों खेलते हुए सहन के दूसरी तरफ चले गए तो मैंने अम्मा को सारी बात तफसील से बताने के बारे में सोचा। लंगड़ाते हुए मैं उनके करीब जाकर खड़ी हो गई। अरे तुम क्यों उठी हो? किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझसे कह देती। अम्मा ने मुझे अपने करीब खड़े देखकर फ़िक्रमंदी से कहा। अम्मा आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती थी, इसलिए खुद आ गई हूँ। सरगोशी के अंदाज़ में मैंने कहा। कौन सी ज़रूरी बात है? मेरे अंदाज़ पर चौकन्ना होकर इन्होंने पूछा और सब काम छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गईं। आहिस्ता सी आवाज़ से मैंने उन्हें तमाम हालात से आगाह कर दिया। क्या ये जो बिल्ली का बच्चा तुम्हारे घर में रहता है ये जिन का बच्चा है? अम्मा ने खौफजदा लहजे में पूछा। जी वही जिन है, मैंने उनके कान के करीब मुंह करते हुए जवाब दिया। खौफ से उनका चेहरा नीला पड़ गया। अचानक ही बिल्कुल मेरे करीब से अजीब डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी तो मैंने गर्दन घुमाकर जल्दी से अपनी दाईं तरफ देखा। मैं भी खौफ से थर थर कांपने लगी। बिल्ली का बच्चा मेरे करीब ही खड़ा गुर्रा रहा था। उसके हलक से खौफनाक गुर्राहट की आवाज़ें निकल रही थीं और वो मेरी तरफ देख रहा था। आवाज़ सुनकर अम्मा भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गईं। वो इंतहाई चमकदार और सुर्ख आंखों से मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। उसे भगाने के लिए अम्मा ने कफ़कीर की मदद से उसे डराने की कोशिश की तो वो तेज़ तेज़ घूमने लगा और फिर उसके इर्द गिर्द धुएं की दीवार बन गई। वो धुंधला सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कि हमें कुछ समझ आती वो उड़ता हुआ घर की दीवार से बाहर निकल गया और नज़रों से ओझल हो गया। मैं अम्मा अभी तक हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे जिस तरफ वो गया था। अदन कहाँ है? अम्मा फ़िक्रमंदी से कहते हुए पिछले सहन की तरफ भागती हुई गईं। मैं भी आहिस्ता कदम उठाते हुए उनके पीछे चल पड़ी। अभी मैंने आधा रास्ता ही तय किया था कि अम्मा अदन भाई का हाथ पकड़कर ला रही थीं। वो खामोश नज़रों से मुझे और अम्मा को देख रहे थे। उनके चेहरे के गुस्से से अंदाज़ा हो रहा था कि वो खेल में मगन थे। अम्मा उन्हें पकड़ कर ले आई तो खेल अधूरा रह जाने की वजह से वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। ये बिल्ली का बच्चा हमारे घर कैसे आया? इसे कौन लेकर आया था? चारपाई पर बिठा कर इन्होंने अदन भाई से पूछा। मुझे क्या पता, ये खुद ही आया था, मैं तो लेकर नहीं आया। अदन भाई ने जवाब दिया। तुम क्यों हर वक्त इसके साथ खेलते रहते हो? इसकी मौजूदगी में ना तो तुम्हें खाने की होश रहती है ना ही कोई काम करते हो। अम्मा ने तेज़ लहजे में कहा। वो मेरे साथ खेलता है, बातें करता है, इसलिए मैं उसके साथ खेलता हूँ। भाई ने जवाब दिया। नीम के दरख्त के नीचे जाकर क्यों खड़े हो जाते हो? किससे बातें करते हो? हमने एक और सवाल किया। मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रही हैं, भाई ने बेजार लहजे में जवाब दिया। वहाँ से उठकर चले गए। मेरा दिल तो बहुत परेशान हो रहा था, न जाने क्या होने वाला है। तुम्हारे अब्बा आते हैं तो उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करती हूँ, अम्मा ने सर पीटते हुए कहा। अब हम दोनों बेसब्री से अब्बा का इंतज़ार करने लगी। रात के खाने के बाद हम जल्द ही सो जाया करते थे।
अदन के सो जाने के बाद अम्मा ने अब्बा को सारी बात बताई तो वो परेशानी से उठकर बैठ गए। जिन्नात अगर इंसान से ज़िद बांध लें या दुश्मनी कर लें तो फिर इनका जीना हराम कर देते हैं। अब्बा ने परेशानी से कहा, मैं कल ही इस सिलसिले में किसी से बात करता हूँ। अब्बा ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अम्मा ने रूहानी लहजे में कहा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो और दोनों बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। अब इन दोनों को स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब इन्हें भेज दिया करना। अब्बा ने कहा तो अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया। इस सूरत हाल में नींद किसे आनी थी। यूं ही करवटें बदलते रात गुजर गई। सुबह सवेरे हमने नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। आज अब्बा ने शायद दुकान पर नहीं जाना था, इसीलिए बरामदे में बैठे हुए थे। हर रोज़ वो फजर की नमाज अदा करके नाश्ता करते हुए घर से निकल जाते। उन्हें आज आराम से लेटा देखकर हैरत हो रही थी। आज हम सब ने इकट्ठे ही नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान हम सब खामोश ही रहे। जानबूझकर हम अदन भाई के सामने कोई बात नहीं कर रहे थे। नाश्ते के बाद अब्बा घर से चले गए। अम्मा घर के काम काज में मसरूफ़ हो गई। मैं भी टीवी ऑन करके बैठ गई। अदन भाई भी मेरे साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी स्क्रीन पर उनके पसंदीदा कार्टून चल रहे थे, इसलिए वो बहुत तवज्जो से देख रहे थे। उनकी मासूम सी सूरत देखकर मुझे उन पर प्यार आ रहा था। ए अल्लाह, मेरे भाई की हिफाजत करना, इन्हें हर तरह की मुसीबत से दूर रखना, आमीन। उनकी तरफ देखते हुए मैंने दिल ही दिल में उनकी हिफाजत की दुआ मांगी। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ अचानक से सुनाई दी तो खौफ से मेरा दिल कांप गया। भाई अपने पसंदीदा कार्टून छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। उनकी आंखें आवाज़ सुनकर एकदम से चमक उठीं। कमरे में आने की बजाय वो दरवाजे में ही खड़े होकर बोल रहा था। अदन भाई सीटी बजाते हुए दरवाजे में जाकर खड़े हो गए। बिल्ली का बच्चा मुझे दिखाई न दे रहा था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उन दोनों की आवाज़ आना बंद हो गई। इस गर्मी में अदन भाई बाहर सहन में खेलने चले गए। बिस्तर से नीचे उतरते हुए मैंने फ़िक्रमंदी से सोचा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते मैं कमरे से आ गई। अम्मा गीले कपड़े फैला रही थी। वो बिल्ली का बच्चा दोबारा आ गया और अदन भाई इसके साथ खेलने के लिए कमरे से बाहर आ गए थे, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अम्मा के करीब पहुंचकर मैंने परेशानी से कहा, सहन के पिछले हिस्से में मैं देखती हूँ। कपड़े बाल्टी में वापस रखते हुए अम्मा ने कहा और जल्दी से आगे बढ़ गई। चंद लम्हों में ही उनकी वापसी हुई। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इस तरफ तो कोई भी नहीं है, अम्मा ने फ़िक्रमंदी से कहा और फिर सारे घर में उन्हें तलाश करने लगी। अचानक से मेरे जहन में एक ख़याल आया और मैं जल्दी से गेट से बाहर निकल आई। मेरा रुख नीम के उसी दरख्त की तरफ था जिसके नीचे खड़े होकर अदन भाई से घूरते रहते थे। एक टांग पर वज़न डालकर मैं बहुत एहतियात से आगे बढ़ रही थी। जल्द ही अम्मा भी मेरे साथ पहुंच आईं। इन्होंने शायद मुझे गेट से निकलते देख लिया था। दूर से अदन भाई इस दरख्त के नीचे खड़े नज़र आ रहे थे। उन्हें खैरियत से देखकर हमने शुक्र अदा किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस धूप में घर से आने की क्या ज़रूरत थी? उसके करीब पहुंचकर अम्मा ने गुस्से से कहा, मैं खेलने के लिए यहाँ आया हूँ। अजनबी नज़रों से हमारी तरफ देखते हुए भाई ने जवाब दिया, यहाँ कौन है जिसके लिए साथ तुम खेलने आए हो? अम्मा ने चारों तरफ में सन्नाटे को देखते हुए पूछा। यहाँ मेरा दोस्त रहता है, इसलिए मैं यहाँ खेलने के लिए आया हूँ। भाई ने हमारी तरफ देखकर गुस्से से जवाब दिया। गर्मी की इस दोपहर में जब सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए बहुत कम घरों से निकलते हैं, इस गर्मी में खेलने के लिए इतनी दूर से आ गए हो? अम्मी ने हैरानगी से सवाल किया। कुछ भी जवाब देने की बजाय दरख्त की तरफ देखकर भाई मुस्कुराने लगे। शाम का वक्त खेलने के लिए मुनासिब होता है। इस वक्त गर्मी उरूज पर है, घर चलो, ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ। अम्मा ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। उनकी बात का खातिर खा असर हुआ और वो घर की तरफ चल पड़े। हम भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। घर पहुंचकर वो सीधा टीवी वाले कमरे में गए और टीवी ऑन करके बैठ गए। उनके चेहरे का सुकून देखकर ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं है। अम्मा ने फ़ोन पर अब्बा को सारी सूरत हाल से आगाह किया। मैं आज शाम को एक बुज़ुर्ग बाबा को लेकर आऊँगा जो कि जिन्नात को अपने कब्ज़े में करते हैं, इंसानों को उनके शर से महफूज रखते हैं। और अम्मा को तसल्ली देते हुए अब्बा ने कहा था। अब हम बेचैनी से शाम होने का इंतज़ार करने लगे। अम्मा सारा दिन सूरतें पढ़कर हम पर दम करती रही। शाम से कुछ पहले ही अब्बा जान भी घर आ गए। उनके साथ एक बुज़ुर्ग बाबा भी थे। बुज़ुर्ग बाबा शाम के वक्त बाहर सहन में बिछी हुई चारपाइयों पर ही बैठे। दूसरी चारपाई पर अम्मा और अब्बा उनके सामने बैठ गए। अम्मा ने तमाम वाक़यात उन्हें एक एक करके सुनाए। अपने बच्चे को बुलाओ, मैं उसे अभी देखता हूँ। सारी बात सुनने के बाद अब्बा जी ने कहा,
अब्बा जी भाई को बुला कर ले आए। वो उस वक्त कॉपी पर स्केच बनाने की मशक कर रहे थे। आओ बेटा, यहाँ मेरे साथ बैठ जाओ। भाई को देखकर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा। वो मुंह बनाते हुए अब्बा की जगह पर बैठ गए। अब्बा अपने बैठने के लिए कुर्सी लेकर आए। अच्छा तो बेटे आप ये बताएं कि आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है? मेरे अच्छे दोस्त का नाम वक़ार है, वो इस दरख्त के ऊपर रहता है। भाई ने जल्दी से जवाब दिया। क्या मतलब है? वो दरख्त पर रहता है? कोई इंसान भी दरख्त पर रह सकता है? बाबा जी ने नासमझी के अंदाज में पूछा। जी मेरा दोस्त तो रहता है, भाई ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। आपने उससे कभी पूछा कि वो दरख्त पर कैसे रहता है? बाबा जी ने एक और सवाल किया। वो तो चलता भी बहुत तेज़ है, चलना क्या वो तोड़ता है? भाई ने बाजू को हवा में लहराते हुए पुरजोश अंदाज से कहा। वो उड़ सकता है? ये तो नामुमकिन सी बात है। बाबा जी ने हैरान होने का ड्रामा करते हुए कहा। मैं हर रोज़ उसके साथ दरख्त के नीचे खड़े होकर बातें करता था। उस वक्त सबके लिए नाश्ता अम्मी बनाती हैं। वो नाश्ता करने के बाद यूनिफॉर्म तब्दील करने के लिए जाता हूँ तो मैं स्कूल की तरफ चल पड़ता हूँ, लेकिन जब भी मैं स्कूल पहुँचता हूँ वो पहले से ही स्कूल में मौजूद होता है। मैं उसकी फुर्ती पर हैरान रह जाता। भाई ने बहुत पुरजोश अंदाज में उसकी तेज़ी और फुर्ती के हवाले से आगाह किया। अब आप जाएं, अपना काम करें, मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आऊँगा। उसे जाने की इजाज़त देते हुए बाबा जी ने कहा। इजाज़त मिलते ही वो भागते हुए कमरे में चले गए। आपके बेटे के साथ जो भी जिन है वो इसका दोस्त बना हुआ है और ये ज़हनी तौर पर बिल्कुल उसके कब्ज़े में है। इसके सामने कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, बाबा जी ने समझाते हुए कहा। हमारी भी यही कोशिश होती है कि इसके सामने कोई बात ना करें, अम्मा ने जवाब दिया। मैं आपके घर के गिर्द हिसार खींच दूंगा तो कभी वो इस घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। आपने भी हर वक्त घर में और घर से बाहर जाते हुए चारों कुल और आयतुल कुर्सी की तिलावत करते रहना है ताकि हर किस्म के हमले से महफूज रह सकें। बाबा जी ने तफसील से हर बात समझाई। अम्मा और अब्बा भी इस बात में सर हिलाते हुए उनकी हर बात से इत्तेफाक कर रहे थे। आपको कुछ दिन के बाद आयत करीमा का ख़त्म भी करवाना पड़ेगा। उस रोज़ के बाद आपकी जान इस जिन से हमेशा के लिए छूट जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना ताकि वो नज़र बचाकर इस दरख्त तक ना पहुंच पाए। पहले सब कुछ छुपा हुआ था, अब जिन्नात के साथ खुलेआम जंग है। वो अकेला बच्चा नहीं है, उसका सारा ख़ानदान शामिल है। वो दरख्त पर अकेला नहीं, पूरे ख़ानदान के साथ रहता है, इसलिए एहतियात और बच्चे की निगरानी दोनों ज़रूरी हैं। चारपाई से उठते हुए बाबा जी ने कहा। वो इस वक्त मकान के गिर्द हिसार खींचने लगे। मैं और अम्मा कमरे में आ गई। भाई अभी तक स्केच बनाने में मसरूफ़ थे। सुबह अब्बा हम दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए खुद आए थे। सारे रास्ते में मैं और अब्बा बाबा जी की बताई हुई सूरतों का दिल ही दिल में व्यर्थ करते रहे। अम्मा कल से बार बार भाई पर कुछ न कुछ पढ़कर दम करती रही थी। खिलाफ़े मामूल आज अदन भाई इस दरख्त के नीचे से गुजरे तो थे, लेकिन उसकी तरफ एक निगाह भी न डाली और किसी अजनबी की तरह दरख्त के करीब से गुजर गए। छुट्टी के वक्त अम्मा पहले ही गेट पर मौजूद थीं। आज जुमा का दिन था। हमारे घर में दुआ का इंतज़ाम किया गया था। जुमा की नमाज अदा करके बाबा जी ने भी हमारे घर आना था। अम्मा ने हम दोनों को स्कूल से छुट्टी करवा ली थी ताकि घर के कामों में हाथ बटा सकें। आज तो अदन भाई भी भाग भाग कर काम कर रहे थे। मेरी टांग का ज़ख्म भी बहुत हद तक बेहतर हो चुका था। जुमा की नमाज के बाद अब्बा और बाबा जी घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके पीछे करीब के दर्स के बच्चों की लाइन भी दाखिल हुई। बरामदे में अम्मा ने दरियाँ बिछाकर इनके ऊपर खजूर की गुठलियाँ रख दी थीं। सब ने गुठलियों पर आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दिया। बाबा जी भी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। अचानक ही सहन में बिल्ली का बच्चा नमूदार हुआ और म्याऊं म्याऊं करने लगा। कुछ लड़कों ने रुककर आवाज़ की समत देखा, फिर पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। उसे देखते ही अदन भाई की आंखें चमक उठीं। उन्हें जैसे खोया हुआ ख़जाना मिल गया हो। वो हाथ के इशारे से उसे पास बुलाने लगे। वो कुछ झिझकता हुआ भाई के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया और बाबा जी को टिकटिकी बांध कर देखने लगा। वो आंखें बंद किए पढ़ने में मसरूफ़ थे। भाई की तवज्जो हर चीज़ से हटकर उस बिल्ले के बच्चे पर जमा हो गई थी। बेध्यानी में उनका हाथ कांच के गिलास से टकरा गया। गिलास ज़मीन पर गिरकर टूट गया। भाई जल्दी से उसकी कच्चियाँ उठाने लगे तो कांच के टुकड़े से उनकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। ज़ख्म शायद ज़्यादा गहरा था। खून मुसलसल बह रहा था। खून के कतरे दरी पर गिरने लगे। हम सब की आंखों ने अजीब मंजर देखा। बिल्ली का वो बच्चा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिरा खून चाटने लगा। ये मंजर देखकर सभी खौफसदा हो गए। अब्बा भी पढ़ने में मसरूफ़ थे। वो बिल्ली का बच्चा अब्बा की तरफ देखकर गुर्राने लगा। उसकी आंखों में सुर्ख रंग की बिजली सी चमकने लगी। करीब था कि वो अब्बा पर छलांग लगाता। बाबा जी ने ऐन उसी वक्त अपना बाजू आगे करके उसकी छलांग रोक दी। वो शदीद गुस्से में आ गया।
تیزی سے بابا جی پر چھلانگ لگا دی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار تھے، اس لیے آسانی سے اپنا دفاع کر لیا۔ بابا جی نے اپنی جیب سے ایک پتلی لمبی سی لوہے کی زنجیر نکال کر پاس ہی رکھ لی۔ بلی کے بچے نے دوبارہ حملہ کیا تو کھلی باہوں کے ساتھ اس کے حملے کا استقبال کیا اور اسے گردن سے دبوچ لیا۔ جلدی سے وہ زنجیر اس کے گلے کے گرد لپیٹ دی۔ اب تو وہ جیسے بت بن کر بیٹھ گیا ہو، اس کی ساری شوخی ہوا ہو چکی تھی۔ دعا کے بعد سب نے کھانا کھایا۔ بابا جی نے اس بلی کے بچے کو کیوں قید کر لیا؟ ایک بچے نے سوال کیا۔ اس لیے کہ یہ بلی کا بچہ نہیں بلکہ جن کا بچہ ہے، اور یہ عدن کا دوست بھی تھا۔ بابا جی نے عدن کے لٹکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ عدن کا دوست ہے تو پھر اسے پکڑا کیوں ہے؟ ایک اور لڑکے نے پوچھا، جنات ناری مخلوق ہے، آگ سے بنی ہے، جبکہ انسان تو مٹی سے بنا ہے۔ ان کی تخلیق کا فرق ان کے مختلف رویوں کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جنات آگ سے بنے ہیں اس لیے ان کے اندر نفرت، حسد اور جلانا بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور مزاج کا فرق ہونے کی وجہ سے دوستی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے سامنے ہی اس نے اپنے دوست کے خون کے قطرے بھی زمین سے چاٹ لیے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک اس کے دوست کی کوئی اہمیت نہیں۔ بابا جی نے جنات اور انسان کے تعلق کے حوالے سے سمجھایا۔ اب آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ عدن بھائی نے دکھی دل کے ساتھ پوچھا۔ اس کا سارا خاندان تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہے، حصار ہونے کی وجہ سے وہ اندر نہیں آ سکتے۔ صرف اسے ہی میں نے اندر بلایا تھا۔ اس کی آزادی کے بدلے ان سے وعدہ لوں گا کہ ان کے خاندان میں سے کوئی بھی عدن یا اس کے والدین کو کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ ان کے مان جانے پر میں اسے حوالے کر دوں گا۔ بابا جی نے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا جی اس بلی کے بچے کی زنجیر تھام کر گھر سے نکل گئے۔ کھانا کھا کر سب فارغ ہو چکے تھے، اس لیے وہ بھی چلے گئے۔ اماں اور بابا کے چہرے پر سکون دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ آج صبح اسکول جاتے ہوئے بھائی کو مجھ سے پہلے جانے کی جلدی نہ تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر سے نکلے اور درخت کو دیکھے بغیر پاس سے گزر گئے۔ ٹیچر پلیز آپ نے عدن بھائی کو اس کے دوست وقار کے ساتھ نہیں بیٹھنے دینا۔ عدن بھائی کی کلاس میں جا کر میں نے اس کی ٹیچر سے کہا، آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہماری کلاس میں تو کوئی وقار نہیں پڑھتا۔ ٹیچر نے سر سے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے جواب دیا، وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہے، شاید وہ چھٹی پر ہیں۔ پلیز آپ انہیں عدن بھائی سے دور ہی بٹھانا۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، بچوں ہماری کلاس میں کوئی وقار نام کا بچہ پڑھتا ہے؟ میری تسلی کے لیے ٹیچر نے پوری کلاس سے پوچھا۔ سب کا جواب نہیں تھا، جو میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت عدن بھائی کی تھی۔ طلال اور مبشر کے ساتھ اکثر وہ بریک ڈاؤن میں نظر آتا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے سے کہا، وہ صرف آپ کو یا آپ کے بھائی کو دکھتا ہوگا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ ٹیچر نے طنزیہ انداز سے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنی کلاس کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹیچر کی بات مجھے صحیح معلوم ہو رہی تھی، وہ صرف آپ کو اور آپ کے بھائی کو نظر آتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔